السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ آج ہم ویڈیو بنانے والے ہیں اس متعلق کہ جامعۃ المجمع یونیورسٹی میں داخلہ کیسے کہ بھیجیں۔ اس سے پہلے کروم براؤزر کھولتے ہیں اور اس کے بعد جامعہ کا ویب سائٹ کا لکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں جامعۃ المجمع آ گیا ہوا ہے۔ یہ لنک میں ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا انشاءاللہ، وہاں سے دیکھ لیجئے گا جامعۃ المجمع کا لنک۔ تو جو غیر سعودی ہیں، یعنی جو سعودی میں مقیم نہیں ہیں، جیسے انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ کے لوگ ہیں، وہ اس میں داخلہ دیتے ہیں۔ طلبہ منحہ دراسیہ لغیر سعودیین، اس میں اوکے کریں گے۔ دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے طلاب یا طالبات، یعنی کہ لڑکا کا داخلہ لگا رہے ہیں تو اس میں طلاب میں کیجیے گا، اور اس کے بعد طلب جدید اس پہ اوکے کر دینا ہے۔ آپ کو اس میں یہاں پہ اوکے کرنا ہے۔ نوع المنحہ یعنی کہ منحہ خارجیہ، یعنی کہ ہم لوگ باہر سے اگر درخواست دیں تو منحہ خارجیہ، اس میں اوکے کرنا ہے۔ یہاں ہے آپ کو، اس کے بعد یہاں پر مانگ رہا ہے رقم جواز السفر، یعنی اس میں پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے، اس میں انتظام کلی کرنا ہے۔ تو ہم پاسپورٹ نمبر ڈال دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پاسپورٹ نمبر یہاں پہ ڈال کر دیا ہے، اس کے بعد نوع الدراسہ میں انتظام کلی پہ اوکے کرنا ہے۔ یہاں کو آپ کو ٹک کرنا ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد اوافق پہ اوکے کر دینا ہے۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کھل کر آ جائے گا، آپ کو اس کو پورا فل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ بتایا گیا ہے رقم جواز السفر، یہاں پہ دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد تاریخ الانتہاء جواز السفر، یعنی کہ پہلے دن، اس کے بعد مہینہ، اس کے بعد سال، اس کے بعد کلمۃ السر، ایک پاسورڈ ڈالنا ہے، اس کے بعد تاکید کلمۃ السر، اس کے بعد وہی پاسورڈ دوبارہ ڈالنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وہ پاسورڈ ڈالتے وقت آپ زیادہ تر نمبر کا استعمال کیا کریں، ورڈ نہ لکھا کریں۔ البلد الیکٹرانی، اس میں اپنا ای میل دینا ہے، اس میں اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ السؤال، یہ سوال جو لکھا ہوا تھا اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا پاسورڈ بھول جائیں گے تو کیسے اس کو واپس لائیں گے۔ اس میں سے کوئی آپشن آپ کو چوز کر لینا ہے، مثلا مکان المیلاد، یعنی کہ مکان المیلاد جب اپنا پاسورڈ بھول جائیں گے تو وہاں پر ایک آپشن رہے گا کہ آپ کا مکان المیلاد کیا ہے۔ تو جو آپ یہاں پر اس میں جواب میں اس میں بھریں گے، وہ جواب اگر صحیح دے لے جائیں گے تو آپ کا پاسورڈ ریسیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسم الاول، اس میں اپنا پہلا نام ڈالنا ہے، اس میں اپنا پہلا نام ڈالنا ہے عربی میں۔ اس کے بعد اسم الاب، اس میں باپ کا نام ڈالنا ہے۔ اس کے بعد اسم الجد، دادا کا نام۔ اس کے بعد اسم العائلہ، اس کے بعد آخری نام یعنی کہ فیملی نام۔ جیسے اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اسم الاول میں عبد، عائلہ میں الرحمن، اس میں سے ڈالنا ہے۔ اسی طرح آپ کو انگلش میں بھی اسی طرح ڈالنا ہے۔ جیسے کہ کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو انگلش میں ABDUR، اور اس کے بعد فیملی نیم میں رحمان، RAHMAN، رحمان ڈالنا ہے۔ اس کے بعد اس میں فادر نیم ڈالنا ہے، اور اس کے بعد اس میں گرینڈ فادر نیم اس میں لکھنا ہے، یعنی دادا کا نام۔ اس کے بعد جنسیہ، اس میں آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اس میں چوز کر لینا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے بہت سارے دیشوں کا نام لکھا ہوا ہے اس میں، جیسے کہ مثلا یہاں پر دیکھیے نیپالی لکھا ہوا ہے، اور بہت سارا جہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے دیش کا یہاں پر سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد الہاتف، یعنی کہ یہاں پر فون نمبر ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جوال، یہاں بھی نمبر ڈالنا ہے، یہاں پر ہاتف ٹیلی فون نمبر، اور یہاں پر جوال موبائل نمبر۔ دونوں میں آپ موبائل نمبر بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ آپ اپنا اس میں کوڈ جو ڈالیں گے نا وہ پلس کے ساتھ نہیں ڈالیں گے۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں تو +91 نہیں ڈالنا ہے، اس کے بجائے 0091 ڈالنا ہے۔ دھیان رہے، اسی میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور آگے جب آپشن آگے جب گزرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس کا نہیں ہوتا رہتا ہے، یہی پریشانی آتی ہے وہاں پہ۔ تو اسی لیے خیال رہے کہ جب بھی کوڈ ڈالنا ہو تو 0091، اگر نیپالی کے طلبہ ہیں تو 00977، اسی طرح بنگلہ دیش کے ہیں تو 00880، اسی طرح پاکستانی ہے تو 0092، یعنی کہ پلس کے جگہ 00 ڈالنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو پوچھ رہا ہے آپ سے الحالۃ الاجتماعیہ، یعنی آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اعظم میں کیجیے، اگر شادی شدہ ہے تو اس میں کیجیے، یا مطلق ہے طلاق شدہ تو یہاں کیجیے۔ اب اسی طرح آپشن دیا ہوا ہے صحت، مطلب کہ آپ کا صحت کے اعتبار سے کیسے ہیں، سلیم ہیں تو یعنی کہ ٹھیک ٹھاک ہے، نارمل ہے تو ٹھیک کیجیے، اگر کوئی پریشانی ہے تو اس میں اوکے کیجیے۔ اس کے بعد اس میں کرتے ہیں اگر آپ تو وہاں پر اس کو پریشانی کو ذکر کرنا پڑے گا۔ نوع الدراسہ، یہ اس میں آپ کو سلیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ آلریڈی پہلے سے سلیکٹ ہوا ہے۔ اس کا
डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ रहा है कि आप किस एतबार से उसको डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहेंगे, हिजरी के एतबार से या मिलादी एतबार से, यानी कि अंग्रेजी डेट के हिसाब से लिखेंगे या हिजरी के एतबार से लिखेंगे, अरबी के एतबार से। इसी तरह यहाँ पे अपना देना है, ये डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। अगर इंग्लिश के एतबार से लिखेंगे मिलादी एतबार से लिखेंगे। उसके बाद अल बलद, यहाँ पर देश चूज़ कर लेना आप जिससे देश से ताल्लुक़ रखते हैं, कनाडा है, सऊदी है, नेपाल है, हिंदुस्तान है, जो है वो तलाश कर लेना है। उसके बाद बलदुल इकामा के कहाँ का है, मतलब आपका पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट, तो उस जगह का नाम लिखना है। अगर हिंदुस्तानी है तो इंडिया लिख देना है, और नेपाली है तो नेपाल लिख देना है। इसमें से चूज़ कर लेना है। मसलन दिखा देते हैं नेपाल, देखिए यहाँ पर नेपाल लिखा हुआ, ये ममलकत है नेपाल। उसके बाद मदीनातुल इकामा, इसमें उखरा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में ख्याल से रहे कि एड्रेस ऐसे डालें जिसमें एड्रेस का नाम और नंबर के साथ भी हो, यानी घर नंबर, गली नंबर कुछ हो, गांव, शहर, उसके बाद नंबर, वार्ड नंबर, जितना हो सके एड्रेस, मुकम्मल एड्रेस इसमें डालना है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे कुछ मतलब किया जा रहा है कि बयानतु शहादतु सानविया, उसके बारे में पूछा जा रहा है, ये कहाँ का है सर्टिफिकेट, वही भी इसमें चूज़ कर लेना है। उसके बाद किस साल में आपने वो सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, किया है, 2021-22, 2020-21 किस में क्या है, जिसमें है वो सर्टिफिकेट आपके ऊपर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, वो इसमें चूज़ कर लेना है। उसके बाद नाउज़ शहादा, आपका जो ये शहादा है वो किस किस्म का है, जैसे कि जो शरई तालिब इल्म में हासिल करने वाले हैं, उलूम शरई हासिल करने वाले, उलूम शरइया वल अरबिया अदबी, इसमें ओके करेंगे। और नहीं तो इंग्लिश वाले के लिए और दूसरा इसमें है किस्मुल उलूम दूसरा है। उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि परसेंटेज समझ में नहीं आता किस तरह यहाँ परसेंटेज लिखा जाए। पहले मसलन अगर 100 में से अब 70% लाए, 100 में से 81 लाए, 100 में से 90 लाए हैं, तो जितना परसेंट लाए हैं उसको आपको ऊपर में लिखना है, इसमें लिखना है जितना परसेंट आपने हासिल किया वो, और उसके बाद नीचे में 100% लिखना है। जी हाँ। उसके बाद नव मदरसा सानविया, आपका मदरसा सानविया कैसा है, हुकूमी है यानी सरकारी है या गैर हुकूमी है या कोई प्राइवेट है, अगर प्राइवेट है तो इसमें ओके कर देना है, और सरकारी है तो इसमें ओके कर देना है, जिस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है इस्मुल मदरसा, यानी कि अपना मदरसा यानी जामिया का नाम इसमें लिख देना है, इस खाने में उसके साइड में। उसके बाद दौला किस मुल्क में है उसका नाम लिख देना है, मदीना किस शहर में है। और उसके बाद रकम हातिफुल मदरसा, यानी कि मदरसे का नंबर लिख देना वहाँ पे। अब तकदीरुल आम, इसमें लिखना है आपको कि आपने कौन सा पोजीशन हासिल किया है, जय्यद, जिद्दा, मुमताज़, मकबूल, क्या ये हासिल किया है, उसे आपके सर्टिफिकेट लिखा होगा। जय्यद है तो जय्यद, मुमताज़ है तो मुमताज़, जय्यद, जिद्दा, मुर्तफ़ा जो है उसको सर्टिफिकेट लिखा होगा, उस पर से देखकर आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने कितने हिफ्ज़ अल्लाह की किताब से यानी कुरान करीम से आपने कितना हिस्सा हिफ्ज़ किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने कुछ हिफ्ज़ नहीं किया, यहाँ पे है। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे से सूरत हिफ्ज़ किया, यहाँ पर है बाजुल अज्जा, मैंने बाज़ अज्जा हिफ्ज़ किया है। और उसके बाद अल कुरानुल कामिल, मैंने कुरान करीम का मुकम्मल हाफिज़ हूँ। ये है ऑप्शन आप जो है उसके बाद उसमें कर लेना है। ये जो ऑप्शन है इसमें आपको मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको डाल भी सकते हैं, इसके नीचे का जितना है नीचे का उसको ज़रूरी नहीं डालना, आप चाहें तो डालें नहीं तो नहीं डालें। अगर देते हैं ये इसलिए दिया होता है कि ताकि तलबा को कोई परेशानी लायक हो, तो इससे इस आदमी से यहाँ पे इसका नंबर हुआ तो इसका नाम हुआ तो इसका रिश्ता हुआ है तो इसमें कि जद है, खाला है, आम है, अख है, करीब है, क्या है। उसके बाद फ़ोन नंबर, जवाल और क्या काम करते हैं इसमें वो एड्रेस दिया होता है, ताकि इमरजेंसी के वक्त उनसे रब्ता किया जाए। ज़बानिया, आप मिसालन अरबी पे ओके करते हैं तो अरबी पे के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर आप कितना बोल सकते हैं, तो कैसा बोलते हैं, मुमताज़ बोलते हैं, जय्यद, जिद्दा बोलते हैं, ठीक ठाक बोलते हैं, बहुत कमज़ोर बोलते हैं, मुमताज़। तो मुमताज़ किताबा कैसे लिखते हैं, बहुत कमज़ोर लिखावट अच्छी नहीं, बेहतर नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कैसा है, उसी हिसाब से जय्यद, जिद्दा। उसके बाद पढ़ने में कैसा है, उसके बाद समझने में किस एतबार से जय्यद, जैसा है उसी हिसाब से कर देना है, जिद्दा। उसके बाद हिफ्ज़ करना है, इस लुगत को हिफ्ज़ करना है, हिफ्ज़। हम देखिए ये हिफ्ज़ लुगत से होगा। उसके बाद आगे हम ताकीद करेंगे, यहाँ पे ताकीद ओके करते हैं। देखिए
اور دیکھیے آ گیا ہمارا آگے کل گیا پاسورڈ سیو کرنے کے جو ہے آپ سیو کرنا چاہتے سیو کر دیں، نہیں تو نہیں بھی کر سکتے۔ اور رغبات کس چیز میں رغبت حاصل کرتے ہیں، کسی میں یعنی کہ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو الدراسۃ الاسلامیہ اس میں، اور اس کے بعد پہلے تو اس میں اوکے کرنا ہے، اس میں اوکے کرنا ہے، اس کے بعد نیچے میں پوائنٹ جو ہے اس پوائنٹ اس کو نیچے کرنا ہے، اس کے بعد اس میں اوکے کرنا ہے، دیکھیے یہاں پر آ گیا، اور اس کے بعد یہاں پر التعلیم میں اوکے کرنا ہے۔ دیکھیے بس لوڈنگ ہو رہا ہے، دیکھیے ہم نے جو رغبت کو سلیکٹ کیا ہے وہ یہاں لکھا گیا ہے، اس کے بعد یہاں پر پھر اس کے بعد تعلیم اوکے کرنا ہے، اور بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ تمام بھائی لوگ خود سے درخواست لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا فائل جو ہے نا پی ڈی ایف فائل میں ہونا چاہیے، یہاں پہ لکھا ہوا پی ڈی ایف میں آپ فائل اپلوڈ کریں، یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کا فائل پی ڈی ایف میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ موبائل سے ہرگز اپلوڈ نہ کریں، لیکن موبائل سے اس لیے اپلوڈ نہ کریں کیونکہ بہت سارے لوگ اچھی طرح سے اس کو کمپیوٹر کی طرح مطلب اس کو اسکین نہیں کر پاتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے ویڈیو بنا رکھی ہے کہ بہت اچھی طرح سے اس کو وداؤٹ واٹر مارک کیسے کہ آپ اسکین کر سکتے ہیں اپنے فائل کو، وہ میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے، آپ نے اس کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا کہ آپ کیسے اسکین کریں گے، جس میں کسی بھی اپلیکیشن جیسے کہ ٹیپ اسکینر، سی ایم اسکینر ایپ سب ہے، اس کو چھوڑ کر کے میں نے ایک اپلیکیشن اس میں بتائی، وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، اس میں اپلیکیشن کا نام جب اسکین کریں گے کسی بھی سرٹیفکیٹ کو تو اس کا نام نیچے میں نہیں آئے گا، بالکل کمپیوٹر کی طرح آئے گا۔ تو یہ ملاحظات ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے سب سے پہلے جو مانگ رہا ہے سرٹیفکیٹ جواز السفر، اس کے بعد کشف الدرجات یعنی کہ پاسپورٹ، مارک شیٹ، اس کے بعد سرٹیفکیٹ کا مارک شیٹ اگر عربی میں ہے تو اس کا ترجمہ یہاں پر انگلش میں بھی چاہیے، اور کون کون سا سرٹیفکیٹ اجباری ہے ضروری ہے یہاں پہ لکھا ہوا نام 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 5 سرٹیفکیٹ ضروری ہے، جن میں سے ہے پاسپورٹ یہ ضروری میں سے ہے، اور مارک شیٹ یہ ضروری میں سے بھی، اور سرٹیفکیٹ یہ ضروری میں سے، اور تاریخ پیدائش یہ بھی ضروری میں سے ہے، اور اس کے بعد اپنا تصویر ایک پروفائل فوٹو یہ بھی ضروری میں سے۔ سب سے پہلے ہم پاسپورٹ کو یہاں سے اپلوڈ کرتے ہیں، یہاں پر تحمیل لکھا ہوا ہے، اس پہ اوکے کریں گے تو یہاں سے پاسپورٹ اپلوڈ ہوگا۔ دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ چوز فائل ہے، یہ چوز فائل ہے، اس کو اوکے کریں گے، اس کے بعد فائل میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا فائل کہاں پہ رکھا ہوا ہے اس میں جاتے ہیں، اس کے بعد الارم میں رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد پاسپورٹ ہم کو کیسے سیٹ کرنا ہے، یہ پاسپورٹ رہا، اس پہ اوکے کرنا ہے، دیکھیے پاسپورٹ یہاں پہ لکھا کر آ گیا، اس کے بعد تحمیل پہ اوکے کرنا ہے، یہ اپلوڈ ہو رہا ہے پاسپورٹ، دیکھیے یہاں بتا دیا ہے کہ ہم نے پاسپورٹ کو اپلوڈ کر لیا، اس کے بعد رجوع کرنا ہے، اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جواز السفر یہ ہمارا اپلوڈ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ضروریات میں سے بھی کشف الدرجات یعنی کہ مارک شیٹ ہے، ہم مارک شیٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کر رہا ہے، اور دیکھیے چوز فائل میں گئے، فائل میں اوکے کیے، اور اس کے بعد مارک شیٹ یہ رہا، اس کے بعد پھر تحمیل کی، اور دیکھیے اپلوڈ یہ بھی ہو گیا، اس کے بعد رجوع، پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ چاہیے، سرٹیفکیٹ، اس کے بعد تحمیل پہ اوکے کیا، پھر سے جائیں گے چوز فائل میں، یہاں پہ اوکے کریں، اس کے بعد فائل میں جائیں گے، اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ یہاں رہا، اس کے بعد تحمیل پہ اوکے کریں گے یعنی اپلوڈ، اس کے بعد یہ بھی ہو گیا، پھر رجوع۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ ہمارے تمام بھائی لوگ خود سے درخواست لگا سکتے ہیں۔ شہادت المیلاد یعنی کہ ڈیٹ آف برتھ، اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ مانگ رہا ہے، چوز فائل میں کریں گے، فائل میں کریں گے، اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ یہاں رہا، اس کے بعد پھر تحمیل پہ کریں گے، دیکھیے بس اپلوڈ ہونے والا ہے، اور دیکھیے یہ بھی اپلوڈ ہوگا، اس کے بعد پھر رجوع کریں گے، اور اس کے بعد آخری جو باقی ہے جو فوٹو پروفائل فوٹو، اس پروفائل فوٹو پہ اپلوڈ کرتے ہیں، چوز فائل، فائل، اس کے بعد یہ رہا پروفائل فوٹو، اس کے بعد تحمیل، اور یہ دیکھیے اس کے بعد رجوع ہو گیا ہمارا جو ضروری تھا، جس یہاں دیکھیے نام لکھا ہوا ہے، نام یہ ضروری تھا، اس کو اوکے کر دیے ہیں، اپلوڈ کر دیے ہیں، یہ کر دیے ہیں، اس کے بعد یہاں پر تعلیم پہ اوکے کر دیں گے اس کو، اس کے بعد دیکھیے یہ ہمارا رقم الطلب لگ چکا ہے، اس کو اگر ہم پرنٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے پرنٹ کر سکتے، تبع طلب اس میں کریں گے پرنٹ، تو یہاں سے پرنٹ ہو کر آ جائے گا ہمارے سامنے کچھ اس طرح، اس کے بعد سیو کر دیں کسی بھی نام سے، NASIR، تو یہ ہمارا داخلہ لگ چکا ہے۔
تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی بآسانی خود سے اپنے موبائل سے درخواست لگا سکتے ہیں. تو دیجیے اب ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.